السلام علیکم پیارے دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اس حوالے سے بڑی ہی خاص ہے کیونکہ اس میں روحانیت کا ایک اور بڑا راز آپ کے سامنے لایا ہوں کہ 5 ایسے ذکر میں نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں کہ جن کی مدد سے قلب جاری ہوتا ہے، اور قلب خود جو ہے، ہمارا دل خود جو ہے یہ ذکر کرتا ہے۔ اب یہ جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم خود دل کو پڑھاتے رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید قلب جاری ہو رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں وہی خاص طریقہ کار آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس سے دل خود یہ ذکر کرتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں، جیسے کہ آن لائن کورسز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو لوگ بھی نفسیات یا روحانیت کے کورسز کرنا چاہیں تو وہ آن لائن بہت کم وقت میں کر سکتے ہیں، جیسے ہپنوسس کا کورس ہے، میڈیٹیشن کا، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا کورس ہے، نفسیات کی تھراپیز ہیں، روحانیت کے کورسز ہیں، وظائف کے کورسز ہیں، جادو کا توڑ ہے، کچھ سیکھنا چاہے، کروانا چاہے، نفسیاتی امراض ہیں۔ تو کسی بھی حوالے سے دوستو آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آن لائن بہت کم وقت میں ان سب چیزوں کا سلوشن جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، اور ایسی ٹیکنیک بتائی جاتی ہیں جن سے گھر بیٹھے ہی آپ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ذکر کے متعلق۔ دوستو، سب سے پہلا جو ذکر ہے جسے دل کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس میں آگے اس کے طریقہ کار ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ قلب جو ہے وہ اللہ کہنا شروع کر دے۔ اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے دوستو، وہ آنکھیں بند کر کے اس میں اللہ ذات کو دیکھنے والا ہے۔ اس کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جب ہم اپنے دل پر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ دل پر لکھا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا کہ یہ پہلے طریقے کے اندر ہی دوسرا طریقہ ہے کہ ایک تو اس میں اللہ ذات کو دل پر دیکھنا ہے، اور دوسرا اس میں اللہ ذات کا لکھنا ہے وہاں پر، اور پھر اللہ اللہ یعنی کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کو ملانا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ ایک سانس کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو، پھر اسی طرح پاس انفاس کا طریقہ کار ہے، سانس کے ساتھ سانس کو دل کی دھڑکن سے ملا کے اللہ ہو، سانس اندر جائے تو اللہ، سانس باہر آئے تو ہو۔ ایک سانس پہلی دھڑکن کے ساتھ ہوگی، دوسری سانس دوسری دھڑکن کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح ٹک ٹک والا طریقہ کار ہے کہ گھڑی کی ٹک ٹک سے آپ نے اللہ اللہ اس طرح سے آپ نے ملا دینا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے کہ سٹارٹ میں تو یہ ٹھیک ہے، چلو کہ آپ اپنے دل کو چلانے کے لیے آپ یہ کر لیتے ہیں کہ دل اللہ یا اللہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، لیکن آگے دوستو ایک خاص طریقہ کرنا ہوتا ہے جس سے کہ قلب جاری ہوتا ہے، جس سے قلب پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ آپ نے بجائے کرنے کے نا پھر آپ نے سننا ہے۔ یہ اس کا راز ہے کہ ایک تو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، دوسرا آپ نے سننا ہے کہ اللہ ہو رہا ہے، اندر کرنا نہیں ہے تو سننا ہے۔ تو یہ پہلا میں نے طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اس میں اللہ ذات کے ذریعے جب آپ اس کو سنیں گے نا تو پھر یہ آٹومیٹکلی یعنی کہ آپ نے دل کے کانوں سے اس کو سننا ہے کہ اندر یہ جو ہے نا یہ دھڑکن جو ہے وہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے، تو پھر یہ جاری ہوگا۔ کتنی پریکٹس کرنی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا جو ذکر ہے دوستو وہ ہوتا ہے کلمہ طیبہ کا۔ تو اس میں 2 طریقے کار ہیں دوستو، لا الہ الا اللہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو اب میں طریقہ کار بتاؤں گا اس کے ذریعے اگر آپ کریں گے تو خواب میں بھی آپ کا یہ ذکر جاری ہوگا، اور اچانک اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر بھی یہ ذکر کرتے ہوئے آپ کی یعنی کہ جب آنکھ کھلے گی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، بلکہ آپ سنیں گے آپ کے ان کانوں سے کہ نہ جیسے کوئی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے یا قرآن کی کوئی آیت جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو ہمارے دل والی جو جگہ ہے دوستو، وہاں پر آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف لا الہ الا اللہ، اوپر سے نیچے لا الہ، نیچے سے اوپر الا اللہ، یعنی اوپر سے شروع ہونا ہے، نیچے جانا ہے لا الہ الا اللہ، پھر نیچے سے اوپر جانا ہے الا اللہ، اوپر سے نیچے لا الہ، نیچے سے اوپر الا اللہ، یا پھر آپ اس طرح کر لیں
اوپر سے نیچے لا الہ الا اللہ اور نیچے سے اوپر محمد رسول اللہ. تو اس طرح یہ سانس روک بھی سکتے ہیں، سانس کو بغیر روکے بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جب آپ کریں گے دوستو، شروع میں تو آپ پریکٹس کریں گے جب اس کی تو آپ نے کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کے اندر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ خود اس کو سنا کریں گے. اور تیسرا طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کا وہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے بسم اللہ شریف کو قلب کی سطح کے اوپر، دل کی سطح کے اوپر لکھنا ہے. دل کا رنگ گلابی ہوتا ہے دوستو، اس کے اوپر آپ نے سنہرے رنگ سے، یعنی جس طرح سورج کا رنگ ہے نا، تو اس رنگ سے آپ نے بسم اللہ شریف لکھنی، دل میں پڑھنی بھی ہے اور لکھنی بھی ہے. پھر آپ جب کچھ عرصے کے بعد جب آپ اس کو لکھا کریں گے نا، تو اندر سے آپ کو یہ سنائی دیا کرے گی. تو یہ تیسرا طریقہ کار ہے. اس کے بعد درود شریف کا طریقہ کار ہے دوستو. درود شریف ہے صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. دوستو یہ طریقہ کار جن بزرگوں کا تھا وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو انہوں نے اپنی اس زبان سے شروع کیا ہے، لیکن بعد میں وہ ان کے لوں سے جاری ہو گیا، یعنی وہ دل کی طرف توجہ کرتے تھے تو دل بھی پڑھنے لگ جاتا تھا. تو آپ نے اس کو بھی کلمہ طیبہ کی طرح اسی طرح دل کے ساتھ ساتھ گھمانا ہے کہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. یہ درود خضری جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنا ہے. اور جتنا ہو سکے دوستو رات کو آپ نے اس کو علیحدہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ یہ بھی قلب کیا ہر لوں میں جاری ہو جاتا ہے. اور اس کے جو بزرگ پڑھا کرتے تھے قاری ادریس صاحب، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے اور مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا ہے، اور بہت ہی کامل جو ہے وہ یہ ذکر انہوں نے دیا تھا. اس کے بعد دوستو جو ایک اور آخری عمل جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں جو قلب سے جاری ہوتا ہے، وہ یا حی یا قیوم کا ہے. حضرت سخی سلطان بہو سرکار کے ایک بہت بڑے مرید گزرے ہیں جنہوں نے روحانی طور پر آپ سے فیض لیا تھا، خواجہ نور محمد کلاچوی صاحب. دوستو انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے ظاہری ذکر کے بارے میں بات کی ہے، اور پھر انہی کے ہی ماننے والوں نے اس کے کچھ ایسے طریقہ کار بتائے ہیں بزرگوں نے کہ جو زبان بند کر کے زبان قلب سے پڑھے جاتے ہیں. کہ آپ نے خود کو تصور کرنا ہے کہ آپ کسی دربار پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی روحانی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آپ کا دل جو ہے وہ یا حی یا قیوم کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی دل سے آپ نے کرنی ہے. اور کچھ وقت کے بعد پھر آپ نے سننا شروع کر دینا ہے. تو جب آپ اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو یہ اندر جو ہے نا یہ ذکر جاری ہو جاتا ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو یہ ان کا آخری وظیفہ دیکھا، یعنی اتنے زیادہ وظائف کرنے کے بعد جو ان کا آخری وظیفہ ہوتا تھا نا دوستو، وہ یا حی یا قیوم ہوتا تھا. اور اس میں بہت بڑا راز ہے، بہت ہی بڑا راز ہے دوستو. یہ جتنے پانچوں ذکر میں نے بتائے ہیں یہ پانچوں کے پانچوں مختلف بزرگوں سے ملے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر پریکٹس بھی کی گئی ہے، اور ان کو اسی طرح پایا گیا ہے کہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ واقعی دوستو کام کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روحانیت میں ہماری ابتدا نہیں ہو رہی، ہمارا ذکر نہیں جاری ہو رہا، دوستو وہ اس طریقے سے کریں، یعنی پہلے کریں پھر سنیں، تو یہ ان کا کوئی نہ کوئی اس میں سے جو ذکر ہے نا دوستو وہ جاری ہو جائے گا. اور یہ میں بڑے ہی کامل یعنی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کچھ عرصہ اس کو کریں گے، اور کرنے کا جو وقت ہے دوستو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے علیحدہ سے بیٹھ جانا ہے اور کوئی شور نہ ہو، اور آپ نے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے شروع میں اتنی تعداد میں آپ کریں. اس کے لیے کوئی خاص تعداد نہیں ہے، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ خاص طور پہ آپ یہ کریں کہ سکون والا ماحول ہو جہاں پہ آپ کریں، اور علیحدہ بیٹھ کے آپ کریں، یا جب سب سو جائیں تو پھر آپ اس وقت کریں. تو پھر ان کے اثرات اور زیادہ جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. انہیں کرنے کے بعد جو ہے نا فوراً آپ سو جایا کریں، تاکہ خواب کی حالت میں یا مراقبے کی حالت میں وہ طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ روحانیت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. تو دوستو اس حوالے سے کوئی بھی مزید بات پوچھنی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.